کر دیتا ہوں. اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے امیر المومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، پہلے بتائیے آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں، آپ کا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو، ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا. سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر، جب وہ ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے، یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے. تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا، اس مولوی کی میں بیعت کر لوں گا. لیکن ویڈیو انہوں نے ویکھی ہوئے کدھر وہ تقیہ نہ کر رہے ہوئے سر وہ شکل ہی دس دے گی تمہیں. لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا، آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے. تو کہیں گے تم دسنے پہلے، اور وہ کہے گا آپ سائڈ کمرے میں آ جائیں. کمرے نہ جائیے بھائی، تقریرا کرتے ہیں مجمع تے سوال پوچھے تو کہتے ہیں کمرے میں تشریف لیں. ٹھیک ہے، اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کا میں آپ کو کردار بتا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کو تو کسی سے اپنا کردار منوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ونس 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سخت اندھیری رات کے اندر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہتے ہیں. پھر آپ اس عورت کے ساتھ دور تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں صحابہ کرام چوراہے پہ کھڑے ہیں اور اس وقت سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ جو عورت گئی ہے اور وہ پردے میں بھی ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ اب انہوں نے تو نہیں پوچھا، لیکن لیڈر کا کام ہے کہ وہ کلیریفائی کرے. سر وہ بتائے کہ سر یہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، میرا مہینے کا جو ٹیکس ہے وہ تو 6000 روپے ہے، لیکن میں 300 کنال کے بنگلے میں رہتا ہوں اور میرے 3 کتوں کا خرچہ ہے وہ 2.25 لاکھ روپے ہے، لیکن مہینے کا ٹیکس میں 6000 روپے دیتا ہوں. اور پھر میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جی جناب آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک آگے چلے، اور میں خود اتنا ٹیکس دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے. آپ فرمایا نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا کیونکہ 295 سی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا شیطان، لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. مجھے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ مطیع ہو چکا ہے، وہ بھی مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے، یعنی مسلمان ہو چکا ہے وہ جن. نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے، یعنی مراد یہ کہ اگر تم نے شیطان کے ہتھے چڑھ کے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی تو ایمان سے ہی جاؤ گے، لیکن اس بدگمانی کو ختم کرنے کی فکر صحابہ کو نہیں ہے، لیڈر کو ہے. یہ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے. یہاں پہ لیڈر کوئی اوٹ پٹانگ بات بھی کر رہے ہیں، نیچے والے بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے کسی کی جرت ہے کہ سر یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی، اس کو ذرا چینج کریں، غیر مناسب بات آپ نے کر. کسی کی جرت نہیں ہے. الٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں انہوں نے بھی تو کیا سی نا. ٹھیک ہے نا، کبھی کہہ دیں گے ہمارا سیاسی بیان ہے، ہم نے کون سی یہ بات کی ہے، تو سیاسی ایک تھے یہ بات کر دی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، کہنا آسان ہے. اولی الامر منکم پھر اس طرح کے ہوتے ہیں سر، نبی علیہ السلام خلفائے راشدین جیسے جو اپنا آپ پیش کرتے ہیں لوگ.